سوشل میڈیا پر کسی پاکستانی صاحب نے لکھا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی میں یورپ کے ملک ہنگری کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہاں میرے ساتھ ہنگری کا ایک انجینئر میرا کولیگ تھا، اس کے ساتھ میری کافی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ہم لوگ پیکٹ والی لسی پی رہے تھے جسے وہاں مقامی زبان میں لبن بولتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ یہ لسی ہم گھر میں بناتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بولا کیسے؟ میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ دہی سے لسی اور مکھن نکالتے ہیں۔ وہ اور بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بولا ہم گائے کا دودھ نکال کر اس کا دہی بناتے ہیں، پھر صبح مشین میں ڈال کر مکھن اور لسی الگ الگ کر لیتے ہیں، یہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ اتنا حیران ہوا جیسے میں کسی انوکھی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسی باتیں میری دادی سنایا کرتی تھیں۔ پھر کہنے لگا میری بات لکھ لو، تم لوگ بھی کچھ سالوں تک آرگینک یعنی خالص دیسی چیزوں سے محروم ہونے والے ہو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا ہنگری میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، پھر ساری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی، انتظامی معاملات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کوالٹی اور صحت کے حوالے سے میڈیا پر کمپین چلائی اور جتنی بھی آرگینک چیزیں تھیں ان کو صحت کے حوالے سے نقصان دہ قرار دے دیا، جیسے کھلا دودھ، کھلی روٹی، گوشت، ہوٹل، فروٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا ہوا؟ برانڈ متعارف ہو گئے جو انٹرنیشنل لیول کے معیار کے مطابق تھے۔ ویسے انٹرنیشنل معیار بھی تو یہ لوگ خود ہی طے کرتے ہیں۔ اسی طرح گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں، ان کا گوشت ڈبوں میں اچھی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ملنے لگا، اور جو عام بیچنے والے تھے ان پر اداروں کے چھاپے پڑنے لگے، میڈیا پر ان کو گندا کیا جانے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گوشت کا کام کرنے والے چھوٹے کاروباری لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جو تھوڑے سرمایہ دار تھے گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیوں نے ان کو اپنی فرنچائزز دے دی۔ اب وہ کمپنیوں کا گوشت فروخت کرنے لگے۔ عام کسائی گوشت والا جانور لے کر ذبح کر کے گوشت صاف کر کے بیچتا، بڑی بے ایمانی کرتا تو گوشت کو پانی لگا لیتا، اور کمپنیاں کیا کرتی وہ کسی کو نہیں پتا۔ پورا جانور مشین میں ڈالتے، اس کا کیما کرتے گوبر اور آنتوں سمیت، پھر اس میں کیمیکل ڈال کر صاف کرتے، اس کو لمبا عرصہ تک محفوظ کرنے کے لیے اور کیمیکل ڈالتے، پھر اس کے مختلف سائز کے پیس بنا کر پیک کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتے، اور لوگ برانڈ کے نام پر خریدتے۔ غیر ممالک میں رہنے والوں کو گوشت کمپنیوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا۔ بڑی کمپنیاں کس طرح سے عوام کی ذہن سازی کرتی ہیں، اس کی ایک مثال گدھے کے گوشت کا ڈرامہ تھا جو میڈیا پر رچایا گیا تاکہ لوگ بڑا گوشت نہ کھائیں اور مرغی کی طرف واپس آئیں۔ کیا اب ملک میں گدھے ختم ہو گئے؟ نہیں، بلکہ سیلز ٹارگٹ حاصل ہو گئے۔ بھینسوں کو شہروں سے کیوں نکالا گیا؟ تاکہ خالص، تازہ، سستے دودھ کی جگہ ڈبے والا دودھ فروخت ہو۔ جب مطلوبہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تو کھلے دودھ کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی طرح دودھ والوں کے ساتھ بھی کیا، پہلے ان کو مارکیٹ میں گندا کیا میڈیا پر کمپین چلا کر، پھر ان کو اپنی فرنچائزز دے دی اور اپنا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو دودھ عام اور چھوٹے فارمر سے آتا ہے، جو کسی قسم کا کیمیکل نہ تو جانور کو کھلاتا ہے اور نہ دودھ میں کوئی کیمیکل ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے چند ایک یہ کرتے بھی ہوں، لیکن عموماً عام طور پر جو دودھ بیچنے والے ہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ پانی ڈال دے گا، زیادہ ڈالے گا تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو نیسلے، ملک پیک اور دوسرے ٹیٹرا پیک والے ہیں، وہ دودھ کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا کیمیکل ڈالتے ہیں اور فارموں میں کیا کیا جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ وہ دودھ صحیح ہے یا کسان والا؟ دبئی میں دودھ کی ایکسپائری ڈیٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کیمیکل ہوگا اور اتنی قیمت کم ہوگی۔ ایک ہی کمپنی کا دودھ اگر ٹیٹرا پیک میں خریدیں گے تو 2-3 درہم فی لیٹر قیمت ہے، اسی کمپنی کی بوتل فریش والی خریدیں گے تو 6 درہم لیٹر، اور آج کل آرگینک دودھ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے جو 14 درہم فی لیٹر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیدھا دودھ نکال کر 14 درہم کا بک رہا ہے تو کیا ضرورت ہے پیکنگ کر کے 3 درہم کا بیچنے کی؟
دنیا میں لوگ اب آرگینک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم بدقسمت لوگ برانڈز کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی بڑے بڑے ڈیری فارم بن رہے ہیں اور ہر دوسرے دن حکومت دودھ والوں پر چھاپے مار رہی ہوتی ہے اور میڈیا پر دکھا رہی ہوتی ہے کہ دودھ میں یہ ملایا وہ ملایا۔ او بھائی، اگر کاروائی کرنی ہے تو میڈیا پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کا اعتبار اٹھانے کے لیے ذہن تبدیل کر رہے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی آئے گا کہ دنیا کی ہر تباہی کو یہودیوں سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ دنیا کے سب بڑے برانڈز اور پیک فوڈ کمپنیوں کے مالکان کی لسٹ نکال لیں اور بہت آسانی سے ان کے نام کی پروفائل واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پر چیک کر لیں یا پھر ان ناموں کو گوگل پر سرچ کر لیں تو ان کی پروفائل پر آپ کو ان کا مذہب یہودی ہی ملے گا۔ دنیا کے زیادہ تر کاروبار کے مالک یہی یہودی ہیں۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور جب چاہیں عوام میں پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں۔ میری ساری گفتگو کے حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میں اسے تجویز کروں گا کہ وہ جان پرکنز کی مشہور زمانہ کتاب دی کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین پڑھ لے۔ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قدرتی خوراک کو اپنائیں اور شارٹ کٹ سے بنی ہوئی ہر اس خوراک سے خود بھی بچیں اور خاص طور پر اپنی اولاد کو ان سے بچائیں، مثلا پیپسی، کوک جیسے ڈرنکس، پیک جوسز، پیک چپس، مختلف سنیکس، برگر، پیزا، کیونکہ ان میں بھی پیکڈ فروزن چکن اور پیکڈ لوازمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار دیکھ لیں، یورپ اور امریکہ کے اکثر ممالک جہاں کرونا اموات سب سے زیادہ ہوئی ہیں وہاں کی زیادہ تر آبادی کی خوراک یہی برگر، پیزا اور پیک فوڈز ہوتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قدرتی غذا کی طرف آئیں۔ شہروں والے بھی اپنے اپنے گھروں میں گملوں میں بھی اتنی سبزیاں اگا سکتے ہیں جو گھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوں۔ برگر، پیزا، شوارما، پیپسی اور بیکری آئٹم سے جان چھڑائیں۔ مہمانوں کی توازے کھجور، دودھ، ستو، خشک میوہ جات یا پھلوں سے کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلچر کو رواج دیں۔ سادہ طرز زندگی میں برکت بھی ہے اور آسانی اور صحت بھی۔ جان ہے تو جہان ہے، صحت کی قدر کریں، یہ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا ہمیں اچھی سوچ اور اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔